اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کولوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے موضوع اسراف کے دوسرے حصے کی جانب۔ گزشتہ ویڈیو میں قرآن و احادیث سے اسراف کے متعلق بات کی تھی، وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسراف کرنا وہ عمل بد ہے جسے صرف اللہ ہی ناپسند نہیں کرتا، بلکہ ہر وہ انسان ناپسند کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ واقعات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ایک شخص امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مولا اسراف کے متعلق کچھ بتائیں کہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ امام نے اس سے کہا، اے شخص یاد رکھو، ایاک والاسراف فإنہ من فعل شیطان، اسراف کرنے سے باز رہو اس لیے کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ محترم ناظرین، صرف غور کرنے کی بات ہے تو نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ عمل شیطان اور رضائے رحمان کے مابین جو کچا دھاگا ہے وہ اسراف ہے۔ اب یہ انسان کے عمل کی بات ہے، یا تو اسراف کرے اور عمل شیطان کا حصہ بنے، یا راہ اعتدال اختیار کرے اور رضائے پروردگار کا حصہ بنے۔ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، اگر وہ صرف قرآن و احادیث میں موجود ان واقعات کو دیکھ لیں کہ جن میں ممانعت کی گئی ہے اسراف کی، تو ہر انسان رضائے الہی کا حقدار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص جس کا نام مسلمہ بن عبد الملک ہے، وہ بنو امیہ کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فوجی افسروں میں سے ایک افسر تھا۔ جب وہ شام آیا تو اسے خلیفہ سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ ان دنوں کسی نے خلیفہ کو بتایا کہ آپ جس شخص کو یعنی مسلمہ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں وہ بہت ہی لاپرواہ اور فضول خرچ ہو گیا ہے، کھانے کے معاملے میں اسراف کرتا ہے، اپنے لیے طرح طرح کے کھانے بنواتا ہے اور کھاتا ہے، دسترخوان پہ ہر روز 1000 درہم خرچ کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ سنا تو بہت غصہ آیا انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلمہ کو بلا کر پوچھیں اور کسی طریقے کے تحت اسے اس عادت سے باہر نکالیں۔ ایک دفعہ رات کے کھانے کی دعوت دی تاکہ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکیں۔ اس سلسلے میں اس نے حکم دیا کہ پہلے یعنی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ پہلے مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جائیں اور اس کے علاوہ دال اور پیاز کے ساتھ ایک سالن تیار کیا جائے۔ جب دسترخوان لگ جائے تو پہلے دال لے کر آئیں اور پھر کچھ وقفے کے ساتھ باقی کھانے بھی لے آئیں۔ دعوت کی گئی مسلمہ اور خلیفہ ہی موجود تھے۔ خلیفہ روم سے جنگ کا احوال دریافت کر رہا تھا اور مسلمہ تفصیلات بتا رہا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت گزر گیا۔ چند لمحوں بعد خلیفہ نے دسترخوان لگانے کا حکم دیا۔ دسترخوان لگایا گیا تو پہلے دال منگوائی گئی۔ مسلمہ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب وہ دال کھا کر اپنا پیٹ بھر چکا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ جو باقی مختلف قسم کی اشیاء بنائی گئی ہیں وہ بھی لے آئے۔ جب وہ چیزیں لائی گئیں تو خلیفہ نے کہا کہ مسلمہ انہیں بھی تناول کرو، انہیں بھی کھاؤ۔ مسلمہ نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ خلیفہ نے تاریخی جواب دیا، انہوں نے کہا، سبحان اللہ، تم صرف 1 درہم کی دال سے ہی اپنے پیٹ کو پور کر چکے ہو، لیکن اپنے دسترخوان کو رنگین کرنے کے لیے روزانہ 1000 درہم خرچ کرتے ہو۔ خلیفہ نے کہا، خدا سے ڈرو، اسراف مت کرو۔ جو پیسہ تم فضول میں اپنی خود نمائی کے لیے خرچ کرتے ہو، اگر وہی پیسہ غریب غربا میں خرچ کرو تو اللہ کی رضائیت اسی میں ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمہ کو ایسی نصیحت ملی کہ اس کے دسترخوان پہ 2 اشیاء سے زیادہ تیسری چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ اگر انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے تو ایک جملے سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اگر نہ کرنا چاہے
تو پھر پوری زندگی بھی لگا رہے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ بہت بیمار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا، اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹے کو، جو نا تجربہ کار تھا، نالائق تھا، اسے وصیت کی، کہنے لگا بیٹا، خدا نے مجھے بہت نعمتوں اور مال و دولت سے نوازا ہے، ان سب کے لیے میں نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں، لیکن تم تک یہ سب کچھ بہت آسانی سے پہنچ جائے گا، اس کی قدر کرو، اس میں اسراف نہ کرو، اپنے ناخالص اور جھوٹے دوستوں سے دور رہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ نالائق لوگ تیرے گرد جمع ہو جائیں گے، تیری مال و دولت ختم ہو جائے گی، مگر اپنے گھر کو کبھی نہ بیچنا۔ جب تمہارے پاس پیسہ ختم ہو جائے تو تمہارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اس وقت تم چاہو گے کہ رسی کے ساتھ لٹک جاؤ اور خودکشی کر لو۔ میں نے ابھی سے رسی گھر میں لٹکا دی ہے کہ جب ایسی نوبت آئے تو اسی رسی سے لٹک کر اپنے گھر کے اندر ہی خودکشی کرنا۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے نے ویسا ہی کیا، مال و دولت کو بے مقصد خرچ کیا، اسراف کر کے سب کچھ ختم کر دیا۔ نااہل اور نالائق دوستوں نے اس کی دولت کو کھایا اور اس کی دولت ختم ہونے کے بعد اس کے دشمن ہو گئے۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق گھر کو تو نہ بیچا اور ایک دن فیصلہ کیا کہ خودکشی کر لے۔ اسی رسی کے پاس آیا جو باپ نے چھت کے ساتھ باندھ رکھی تھی، رسی کو گلے میں ڈالا تاکہ خودکشی کر لے۔ وزن کی وجہ سے چھت کا حصہ ٹوٹ گیا اور وہاں سے 10,000 دینار زمین پہ گرے، اور ان کے ساتھ ایک خاتم موجود تھا جو باپ نے اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا، جس میں موجود تھا کہ بیٹا، میری وصیت کا مطلب تو اس رسی کو اپنے گلے میں لٹکانے کے بعد سمجھے گا۔ لڑکے نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور باپ کی وصیت کا مطلب سمجھ گیا۔ پھر اس نے اسراف اور بے مقصد اخراجات سے ہاتھ کھینچ لیا، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ محترم ناظرین، اگر آج کے اس پرآشوب دور میں بھی ہم صرف اسراف جیسی اس بدعملی کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو خود سوچیں کہ اگر ہم اس بدعملی سے کوسوں دور ہو جائیں اور جو پیسہ جو فضول کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے اسی کو غریب غربا لوگوں کی بھلائی اور ان کی مدد کے لیے خرچ کریں، اس میں دل کا سکون بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمارے اس نیک عمل میں مزید اضافہ کرے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماس سے دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔